فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ألف الله جمیلی بودی مرشد من میرے بیچے لائی نفیس بات دبانی میا دہر لگے اندر بودی مشرق مچایا جان پھولن دے جیوے مرشد کامل باہو تے جائیں بوٹی لائی زیب مسند صدارت مدینہ طیبہ میں ہوں یا شاہ کوٹ، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ حضرت محدث عبدالوی جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف و دیگر علماء کرام، معززین شاہ کوٹ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان تقریب مفکر اسلام، مفسر قرآن، مجدد دوران، غوث زمان، نباز عصر، ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرش پاک کے عنوان سے
اس مسجد کھجور والی میں انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میں حلقہ نوریہ رضویہ کے تمام یاران طریقت کو اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پہ صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم دوستوں کے اس پیار کو، اس اخلاص کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ کریم نے ہمیں بے شمار عنایات سے نوازا ہے۔ اللہ کریم کی عنایات میں ایک بہت ہی منفرد عنایت اور بہت بڑی نعمت وہ نماز ہے۔ یہ اللہ کریم کا عرشی تحفہ ہے۔ باقی جتنے اوامر عطا فرمائے، ارکان خمسہ کو بھی اب اگر دیکھ لیں تو باقی اراکین جو ہیں وہ اللہ کریم نے فرش پہ عطا فرمائے، اور زمین اور نماز یہ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حریم کبریا میں، حریم ناز میں، حریم قدس میں بلا کر اپنی نعمتوں سے نوازا، اور ساتھ یہ عرشی گفٹ بھی عطا فرمایا امت مصطفیٰ کے لیے۔ اور نماز یہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ فرش پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ عرشی لذتوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر سارے جہان سے تعلق توڑ کر اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ثنا پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ساتھ سورت ملاتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، اللہ کی عظمتوں کو، اللہ کی سبوحیت کو بیان کرتا ہے، اور پھر اسی طرح اپنی نماز کی تکمیل کرتے ہوئے تشہد میں بیٹھتا ہے تو اللہ کریم کے لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات کے کلمات پیش کرتا ہے کہ ساری قولی باتیں تیرے لیے، ساری فعلی باتیں تیرے لیے، ساری مالی باتیں تیرے لیے۔ یہ کہنے کے بعد پھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ اسلام پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ کے اوپر سلام ہو، اور پھر حضور کے توسط سے، حضور کے وسیلے سے اپنے ذات کے اوپر سلام پیش کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر سلام پیش کرتا ہے، اور پھر شہادتین کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ شہادتین کی ادائیگی کے بعد پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی ساری پاکیزہ آل کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتا ہے، اور اتنی اپنائیت کے ساتھ درود پیش کرتا ہے، اتنا کھو کے درود پیش کرتا ہے، اتنے گہرے تعلق کے ساتھ درود پیش کرتا ہے جتنا مچھلی کو پانی سے تعلق ہوتا ہے۔ اس گہرائی میں ڈوب کر درود پاک پیش کرنے کے بعد پھر ایک دعا کرتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نماز کا تسلسل ہے، اس کی جو ادعیہ ہیں، اس کے جو کلمات ہیں، اس کے اندر جو حضوری کی لذات ہیں، ان ساری لذتوں کو دیکھتے ہوئے جب آپ اس کی تکمیل پہ پہنچتے ہیں تو دعا کیا کی جا رہی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرات محترم، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ میری اولاد نیک ہو جائے، فرمانبردار ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی امین ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ حضوری کے ساتھ نماز پڑھے۔ جب اس کی نماز قبول ہو جائے گی تو اس کی اولاد نیک ہو جائے گی۔
اس لیے کہ جب کسی کو نماز کا فیضان نصیب ہوتا ہے تو نماز کا تو دعویٰ ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو جب آپ کی اولاد نماز پڑھنے والی ہو جائے گی تو پھر خود بخود وہ برائی اور بے حیائی سے رکنے والی ہو جائے گی. حضرات محترم، میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنی کسی کی نماز کے اندر حضوری زیادہ ہوگی، جتنا خضوع و خشوع زیادہ ہوگا، جتنی للہیت زیادہ ہوگی، جتنی اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کو قرب زیادہ نصیب ہوگا، اتنا ہی اس کی دعا کی قبولیت کا درجہ بھی بڑا ہوگا. اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ ہستی جو اپنے گھر کو چھوڑ کر جیسے ہی عصر کا وقت ہوتا ہے مصلح کندھے پہ رکھتے ہیں اور مصلح لے کر دریائے جہلم کے کنارے پہ جا کے مصروف عبادت ہو جاتے ہیں، اور مصروف عبادت ہونے سے پہلے آپ دریا میں اترتے ہیں اور کلی کرتے ہیں، ایک کلی، پھر دوسری کلی، پھر تیسری کلی، اسی طرح 100 دفعہ کلی کرتے ہیں. اور کلی کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں امیر شاہ تو نے اپنے رب کا نام لینا ہے جس کی شان سبحان ہے، تجھے چاہیے کہ تو اپنی زبان کو اور پاک کر لے، اپنی زبان کو اور مانج لے. کسی خادم نے پوچھ لیا، حافظ رفیق صاحب پاس موجود تھے، انہوں نے کہا حضور والا آپ اتنی دفعہ کلی کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کو بھی یہ راز بتا دیا. فرمایا میرے رب کا نام بڑا پاک ہے، جی چاہتا ہے ذرا اور زبان کو مانج لوں، پاک کر لوں اور پھر خدا کا نام لوں. حضرات محترم، یہ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جد امجد کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ دریائے جہلم میں 100 دفعہ کلی کرتے ہیں، زبان کو مانجتے ہیں، پھر اللہ کے ذکر کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور پھر دریا کے کنارے کے اوپر سارے جہان کو چھوڑ کر اپنے رب سے لو لگا کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں. جب اتنے خلوص سے عبادت کی ہے تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی ہوگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، پھر اس ہستی کی اولاد میں غازی اسلام کیوں نہیں نظر آئے گا؟ اس ہستی کی اولاد میں حضرت ضیاء الامت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری جیسا بندہ کیوں نہیں نظر آئے گا؟ اس ہستی کی اولاد میں حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات صاحب جیسا بندہ کیوں نہیں نظر آئے گا؟ حضرات محترم، حضرت امیر الصالحین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو خلوص بری دعائیں کی تھیں، یہ جو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، پھر جو اس شخصیت کی گود میں پھول کھلا، جو شخصیت اس ہستی کی گود میں تیار ہوئی، اس کو حضرت غازی اسلام کہا جاتا ہے، پیر محمد شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرات محترم، وہ ہستی ہیں جو ماہ رمضان آتا ہے ایک مہینہ پہلے ہی اپنے گھر والوں کو سارا خرچہ دے کر یہ کہتے ہیں بس رمضان قریب آ گیا ہے، میں نے اپنے رمضان کی تیاری کرنی ہے، مجھ سے جو لینا ہے لے لو، ماہ رمضان میں مجھے تنگ نہ کرنا. حضرات محترم، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ ایک رمضان میں وہ 4 مصلے سناتے ہیں. نماز تراویح میں خود قرآن پاک سنا رہے ہیں، اوابین کے اندر خود قرآن پاک سنا رہے ہیں، تہجد کے اندر خود قرآن پاک سنا رہے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں خود قرآن پاک سنا رہے ہیں. ماہ رمضان کا مہینہ تو ایک آتا ہے. حضرات محترم، قرآن سے کتنی لگن ہے، قرآن سے کتنا شغف ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے کہ ایک مہینے میں 4 دفعہ قرآن مقدس سنایا جاتا ہے. اور قرآن مقدس ویسے تو نہیں سنایا جاتا نا حضرات محترم، اوابین ہو تو وہ بھی نماز ہے، تراویح ہو تو وہ بھی نماز ہے، تہجد ہو تو وہ بھی نماز ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھی نماز ہے. اب آپ دیکھ لیں، ادھر حضرت امیر الصالحین کی دعا کو بھی دیکھیں اور ادھر دعا کی قبولیت کا منظر بھی دیکھ لیں. ادھر دعا کی قبولیت کا منظر بھی دیکھ لیں. باپ نے دعا مانگی یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. جب دعا قبول ہوئی، جب اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرائی، اس دعا نے کامیابی پائی، تو پھر بیٹا وہ ہے جو ایک ماہ رمضان میں 4 دفعہ مصلی سناتا.
عام روٹین کے معمولات میں چاشت بھی جاری ہے، اشراق بھی جاری ہیں، اوابین بھی جاری ہیں، تہجد بھی ہے، جتنی یہ ساری کی ساری مصروفیات چل رہی ہیں، اوراد و وظائف کے سلسلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرات محترم، پھر وہ ہستی جس بندے نے ایک مہینے میں 4 قرآن پاک سنائے ہیں، اس نے بھی تو دعائیں کی ہیں۔ جب اس ہستی نے اپنی نماز کے اندر دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، تو پھر اس ہستی کی گود میں جو فرد فرید تیار ہوتا ہے اس کو ضیاء الامت حضرت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری کہتے ہیں۔ پیر محمد کرم شاہ اور اہتمام کیسا ہے۔ حضرت امیر السالکین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دریائے جہلم پہ جاتے ہیں، یہ آپ کا ننھا سا پوتا یہ بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ جب مصروف عبادت ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، آپ سلام پھیرتے ہیں، یہ پوتا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے دادا جان ہم نے باغ لگانا ہے، دادا جان میں باغ لگانا چاہتا ہوں۔ اب دادا نے پوچھا بیٹا دین کا باغ لگانا چاہتے ہو یا دنیا کا باغ لگانا چاہتے ہو؟ دنیا کا باغ لگانا چاہتے ہو یا دین کا باغ لگانا چاہتے ہو؟ عرض کی دادا جان میرا دل تو یہ ہے کہ میں دین کا باغ لگاؤں۔ فرمایا بیٹا تم ایسا دین کا باغ لگاؤ گے سارا جہان اس کا پھل کھائے گا۔ آج شرق و غرب گواہ ہے، آج قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک، آج شرق سے لے کر غرب تک جو باغ حضرت ضیاء الامت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لگایا تھا، اس کا پھل سارا زمانہ کھا رہا ہے۔ حضرات محترم، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ضیاء الامت ویسے ہی حادثتاً پیدا نہیں ہوتے، اتفاقاً پیدا نہیں ہوتے، ضیاء الامت کی تیاری کے اوپر محنت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت غازی اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 1925 میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی، ایک سکول کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم کا نام دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ہے اور سکول کا نام محمدیہ غوثیہ پرائمری سکول ہے۔ حضرات ذرا آپ توجہ فرمائیں، ادارے کے اوپر بھی محمدیت کی چھاؤں، غوثیت کی چھاؤں، سکول کے اوپر بھی محمدیت کی چھاؤں اور غوثیت کی چھاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو پڑھنے کے لیے آئے گا اس کے سر کے اوپر کملی والے کا بھی ہاتھ ہوگا، شیخ عبدالقادر جیلانی کا بھی ہاتھ ہوگا۔ یہ نام اتفاقی تو نہیں رکھے جاتے، ان کی معنویت تو ہوتی ہے، ان کی مقصدیت تو ہوتی ہے۔ اور اس ادارے کے پہلے سٹوڈنٹ حضرت ضیاء الامت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اور پھر آپ خود فرماتے تھے کہ میرے والد گرامی مجھے کتابیں دے کر بٹھا دیتے، مجھے کہتے کہ سبق پڑھو۔ میں پرائمری کلاسز کا سٹوڈنٹ تھا، میں پڑھ رہا ہوتا، حضرت غازی اسلام میرے والد گرامی مصلی بچھا کے عبادت کر رہے ہوتے تھے، اور جب نوافل سے فارغ ہوتے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے محمد کرم شاہ کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے بیٹے محمد کرم شاہ کو قبول فرما لے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ حضرات محترم، حضرت غازی اسلام کی پرخلوص دعاؤں کو جب اللہ نے باریابی بخشی تو پھر زمانے نے ضیاء الامت کی شان دیکھی ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب پرائمری سکول سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو وقت کے جید ترین علماء کو آستانے پہ رکھا جاتا ایک ہستی کے تیار کرنے کے لیے۔ گویا کہ حضرت غازی اسلام کی بصیرت کو سلام کیجئے، وہ ایک فرد کی صورت میں ایک پورے عہد کی تربیت کر رہے تھے، ایک زمانے کی تربیت کر رہے تھے، ایک پورے عہد کی تربیت کر رہے تھے۔ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جید ترین علماء کو آستانے پہ رکھا جاتا ہے اور وہاں ان سے سبق پڑھوایا جاتا ہے۔ اور پھر جب بیٹا یہاں کی
درسیات سے فارغ ہوتا ہے پھر خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا جامعۃ الازہر میں جائے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں جائے، اس لیے کہ اس نے کام بہت بڑا کرنا ہے، اس لیے اس کا وین وسیع ہونا چاہیے۔ حضرات محترم ان کو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر جامعہ الازہر کے لیے رخصت کیا جاتا ہے۔ حضرت ضیاء الامت خود فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سرگودا ریلوے اسٹیشن کے اوپر مجھے الوداع کرنے کے لیے آئے، گاڑی چلنے والی تھی، آپ فٹ پاتھ کے اوپر کھڑے تھے، میں اندر سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا، گاڑی بالکل چلنے والی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ کھڑکی میں سے اندر کر کے میرے پشت کے اوپر رکھا ہوا تھا اور فرما رہے تھے میرے بیٹے محمد کرم شاہ جب تم پڑھ کے آؤ گے نا میں تمہیں ایک گاڑی لے کے دوں گا، میں تمہیں ایک لاؤڈ سپیکر لے کے دوں گا۔ پھر تم نے کام کیا کرنا ہے، تم نے اس گاڑی کے اوپر لاؤڈ سپیکر رکھ کے گلی گلی میرے نبی کی عظمت کا ہوکا دینا ہے۔ حضرات محترم میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، سارا جہان اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچا جاتا ہے، کل آئیں گے پیسے کیسے کمائیں گے، کل آئیں گے ان کی آمدنی کیا ہوگی، کل آئیں گے ان کو سکوپ کیا ہوگا، کل آئیں گے ان کو عزت کیا ملے گی، کل آئیں گے ان کو جاب کیا ملے گی۔ لیکن سلام غازی اسلام کی بصیرت کو، سلام غازی اسلام کے ارادوں کو جو اپنے اس جوان سال بیٹے کو پڑھنے کے لیے روانہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا جب تم پڑھ کے آؤ گے تو میں تمہیں گاڑی لے کے دوں گا، میں تمہیں لاؤڈ سپیکر لے کے دوں گا، اور پھر تم نے لاؤڈ سپیکر گاڑی کے اوپر رکھ کے گلی گلی میرے نبی کی عظمت کا ہوکا دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جتنی دیر تک وہاں پڑھتا رہا حضور والد گرامی کا یہ ارشاد میرے سطح ذہن کے اوپر ہمیشہ نمودار ہوتا رہا اور میرے ذہن میں ہمیشہ گردش کرتا رہا۔ پھر میں جب واپس آیا میں نے سوچا ایک گاڑی کتنی دیر تک چلے گی، ایک لاؤڈ سپیکر کتنی دیر تک چلے گا، ایک کرمشاہ کی عمر کتنی ہوگی، ایک کرمشاہ کتنی دیر تک چلے گا۔ یہ جملہ تو میرے مرشد گرامی نے حاضری کے طور پہ کہا تھا۔ حضرات محترم زمانہ ثابت کر رہا ہے لاؤڈ سپیکر پرانے ہوں گے ختم ہوں گے، نئے لاؤڈ سپیکر لگیں گے، اور گاڑیاں پرانی ہوں گی ختم ہوں گی تو نئی گاڑیاں آ جائیں گی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے اپنے آپ کو ذات رسالت مآب میں فنا کیا ہے۔ میرا نبی بھی باقی ہے، اس کا یہ غلام بھی باقی ہے۔ کرم شاہ کل بھی زندہ تھا، کرم شاہ آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے زندہ نبی کی غلامی کی ہے، زندہ نبی سے اپنا تعلق جوڑا ہے۔ کیا خوب کہا تھا حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا ایک لاؤڈ سپیکر کتنا چلے گا، ایک گاڑی کی عمر کتنی ہوگی، ایک کرم شاہ کی عمر کتنی ہوگی، یہ آج ہی کے جملے تھے، کیوں نہ ایسا کام کیا جائے ایک لاؤڈ سپیکر نہیں کئی لاؤڈ سپیکر چلیں، ایک گاڑی نہیں کئی گاڑیاں چلیں، اور ایک کرم شاہ نہیں کئی کرم شاہ ہوں، اور فضا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانوں سے نغمات سے معمور ہو جائے۔ حضرات محترمہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشست ثانیہ کی اور اس لیے کلیت الغوثیہ کا اہتمام کیا۔ حضرات محترم آج اللہ کا فضل ہے، آج اللہ کی عنایت ہے، آج اللہ کریم کی مہربانی ہے۔ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز منور پہ جا کے کھڑے ہو کے کہا تھا میرے نظام میں مہر کی صورت ہے، نظام ہے تیرا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء آپ اتنے سخی ہیں جیسے سورج سخی ہے۔ حضرات محترم نظام الدین اولیاء کا یہ مرید جس کا نام محمد کرم شاہ ہے یہ بھی سورج کی طرح سخی ہے۔ آج جہاں تک سورج کی شعائیں جا رہی ہیں وہاں تک ضیاء الامت کی شعائیں بھی پہنچ رہی ہیں، وہاں تک حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض بھی پہنچ رہا ہے۔ حضرات محترم اور حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جب باپ بات کرتے ہیں تو باپ کو اپنے اس بیٹے کے اوپر ناز،
جب پیر بات کرتے ہیں تو پیر کو اپنے اس مرید کے اوپر ناز ہے، جب استاد ان کی بات کرتے ہیں تو استاد کو اس شاگرد کے اوپر ناز ہے۔ حضرات محترم، حضرت غازی اسلام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، آپ مرید کے میں کہیں تقریر کر رہے تھے، آپ نے تقریر کرتے ہوئے دوران تقریر ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ نے جب حضرت امام فخر الدین رازی کو جب بیعت کیا تھا، امام فخر الدین رازی ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تھے، مرید بنے تھے، تو جیسے نجم الدین کبریٰ خوش ہوئے تھے، ایسے ہی پیر محمد کرم شاہ کو مرید کر کے میں خوش ہوں، ایسے ہی پیر محمد کرم شاہ صاحب کو مرید کر کے میں خوش ہوں۔ حضرات محترم، ایسے مرید کے پیر ناز کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر محمد کرم شاہ میری آنکھوں کا نور ہے، پیر محمد کرم شاہ پیر سیال کے روزے کا مینار ہے۔ حضرات محترم، مینار جو ہوتا ہے یہ عظمت کی دلیل ہوتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے بھی محمد کرم شاہ کو دیکھو تو سمجھ لو یہ عظمت پیر سیال کی نظر آ رہی ہے، یہ عظمت پیر سیال کی نظر آ رہی ہے، یہ شان پیر سیال کی نظر آ رہی ہے۔ حضرات محترم، پیر بھی ناز کرتے ہیں، استاد بھی ناز کرتے ہیں۔ جب حضرت صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ نے دورہ حدیث شریف کیا، تو جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، مجھے بہت فکر تھی، میرے پاس جو حدیث کی امانت تھی میں کسی موضوع فرد تک پہنچا دیتا، آج جب میں نے یہ دستار پیر محمد کرم شاہ کے سر کے اوپر رکھی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں کہ جو میرے پاس امانت تھی میں نے موضوع فرد تک وہ امانت پہنچا دیا، میں نے وہ امانت موضوع فرد تک پہنچا دی ہے۔ حضرات محترم، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی ایک سبق بہت زیادہ پڑھایا ہے، ایک سبق بہت زیادہ پڑھایا ہے، اور یہ تسلسل ہے اس دعا کا، یہ تسلسل ہے اس دعا کا اور اس عبادت کا اور اس خلوص کا اور ان آنسوؤں کا جو حضرت امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دریائے جہلم کے کنارے کے اوپر جو دعائیں مانگی تھیں، یہ اسی دعا کا تسلسل ہے۔ آپ اکثر اپنے شاگردوں کو جب جمع فرماتے تو حکمت الاسبوع کے نام پہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ یہ سبق دہرایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے بیٹا یاد رکھو یہ سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق یاد رکھنا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ حضرات محترم، آپ حیران ہوں گے، ایک انسان ایک ادارے کا بانی ہے، ایک ادارے کا شیخ الحدیث بھی ہے، ایک ادارے کا ناظم بھی ہے، ایک ادارے کا محدث بھی ہے، ایک ادارے کا استاد بھی ہے۔ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کوئی ایک مثال پیش کیجیے ایسی شخصیت کہ جو ایک ادارے کا بانی بھی ہو، محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، استاد بھی ہو، بانی بھی ہو، ادارے کا مالک بھی ہو، زمین بھی اس کی اپنی ہو، ادارہ اس نے خود بنایا ہو، اور پھر جس کمرے میں بیٹھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تنخواہ ساری زندگی نہیں دی، تنخواہ تو بڑی دور کی بات ہے، ادارے کا نمک تک استعمال نہیں کیا، نمک تو بہت دور کی بات ہے، جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے اس کا کرایہ دیتے رہے، ادارے کو اس کا کرایہ دیتے رہے۔ حضرات کہاں سے ایسے لوگ لائیں، ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور پھر اپنے مریدوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے شاگردوں سے پیار فرماتے ہیں، اور اتنا پیار فرماتے ہیں کہ لنگر شریف کی لکڑیاں آئیں اور طالب علم اٹھا رہے ہیں تو آپ کے چھوٹے بیٹے پیرزادہ محمد محسن شاہ صاحب
وہ بالکونی سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں طالب علموں لکڑیاں اٹھا رہے ہو؟ آپ نے محسن شاہ صاحب کو جھڑک کے واپس بلایا، فرمایا ادھر آؤ، ایسے نہ کہا کرو، یوں کہا کرو بھائیو لکڑیاں اٹھا رہے ہو؟ طالب علموں نہیں، ان کو مسافرت کا تصور نہ دو کہ یہ یہاں اجنبی ہیں، یہ یہاں مسافر ہیں، یہ یہاں مسافر نہیں ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ حضرات محترم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح محبتیں بانٹی ہیں، اور اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آپ نے پیار کیا ہے، جو الفت کمائی ہے، وہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت سید ظاہر صدیق شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھا، آپ مدینہ طیبہ میں تھے، آپ اپنی اس ماہویت کے عالم میں جب مواجہ شریف کے حاضری دیتے ہیں، درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو جیسے مواجہ شریف پہ حاضری دے کے باہر نکلا تو وہاں ہمارے ایک پیر بھائی حضرت علامہ مولانا پیر عبد الباری صاحب موجود تھے، مجھے کہنے لگے کہ کیسے حاضری دی؟ میں نے کہا جی کوئی چاج نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، بالکل کوئی سلیقہ نہیں، کوئی چاج نہیں حاضری دینے کا، بس سلام پیش کیا ہے آقا حضور کی خدمت میں، تو حاضری دے کے سلام کر کے جو بساط تھی وہ سلام پیش کر دیا ہے، کوئی انداز نہیں آتا، کوئی کرینہ نہیں آتا، کوئی سلیقہ نہیں آتا۔ تو وہ مجھے فرمانے لگے میں تمہیں بتاؤں کہ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے کیسے حاضری دیتے تھے؟ جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواجہ شریف پہ حاضر ہوتے تو سب سے پہلے وہاں کھڑے ہو کے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں سلام پیش کرتا، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے امی جان آپ تو ہماری ماؤں کی بھی ماں ہیں، آپ تو ہماری ماؤں کی بھی ماں ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ آقا حضور کی بارگاہ میں ذرا میری منظوری تو لے لیں، میری درخواست کی قبولیت تو ہو جائے۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں سلام کر لیتے اور پھر اس کے بعد آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے، اور پھر شیخین کبیرین یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے، اور حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے۔ یہ طریقہ تھا حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مواجہ شریف پہ سلام دینے کا، حاضری دینے کا یہ طریقہ تھا۔ حضرات محترم وہ مجھے یہاں ایک بات ان کی یاد آ رہی ہے، وہ ایک رائٹر ہیں بڑے اچھے، ابھی ان کا ذہن سے نام اتر گیا، بڑے کوالیفائڈ آدمی تھے، شہاب نامہ جنہوں نے لکھا ہے، قدرت اللہ شہاب، وہ فرماتے ہیں کہ میں آفیسر تھا اور وزٹ پہ تھا، تو ایک گاؤں میں جمعہ آ گیا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں گئے تو مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے، کبھی پشاور چلے جاتے، کبھی لاہور چلے جاتے، کبھی کراچی چلے جاتے، کوئی موضوع نہیں تھا، تو مختلف شہروں کا وہ سفر کر رہے تھے، یعنی بغیر موضوع کے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن میں بڑا وہ اندر سے پریشان بھی تھا، لیکن آخر میں مولانا نے ایک بات بتائی اور اس نے مجھے نہال کر دیا، اس نے مجھے خوش کر دیا، اس نے مجھے نہال کر دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ مولانا کہنے لگے جب تم چاہو نہ کہ تمہارا سلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں واقعی قبول ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا واقعی قبول ہو جائے، تو پھر تم اس طرح کیا کرو، پہلے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیا کرو اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ شہزادی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی پیاری ہے کہ ان کے وسیلے سے آپ بہت زیادہ مہربانیاں فرما دیتے ہیں۔ وہ آمدم بسر مطلب میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواجہ شریف کے حاضری دی، اور
ایک عاشق رسول کے اوپر جو کیف کی کیفیت ہوتی ہے، وہاں حاضری کے وقت وہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر وہ کیف کا عالم کیا ہوگا۔ وہاں تو وہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا، یہاں تو جنید و با یزید بھی اپنے سانس کو روکے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی نے بندہ مومن کے دل کی آواز کو کیا خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں مواجہ شریف پہ حاضری دے کے باہر نکلے تو ایک ماہویت کا عالم تھا۔ تھوڑا سا آگے گئے، جیسے دروازے کے قریب پہنچے تو وہاں ایک سوڈانی وہ مسواکیں بیچ رہا تھا۔ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ وہ مسواکیں لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ جن لوگوں کو سعادت حاصل ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ خواتین بھی رومال لے کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی امبریلا چھتری لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مختلف چیزیں لے کے وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک بچہ مسواکیں لے کے بیٹھا تھا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس ماہویت کی دنیا میں تھے، ماہویت کے عالم میں تھے، پتہ نہ چلا تو اچانک آپ کا پاؤں ٹکرایا اور اس بچے کی 2-4 مسواکیں بکھر گئیں۔ جیسے مسواکیں بکھر گئیں تو حضرت ضیاء الامت کی چیخ نکل گئی۔ آپ وہیں پہ بیٹھ گئے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ کے کہنے لگے مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میری توجہ نہیں تھی، میرا دھیان نہیں تھا، اور اتفاقاً یہ میرا پاؤں تیری مسواکوں سے ٹکرا گیا، مجھے معاف کر دے، کہیں آقا حضور کی بارگاہ میں مجھے کل شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ شہر مدینہ کے باسیوں کے لیے تو نے یہ کام کیا۔ حضرت ضیاء الامت ہاتھ جوڑ کے اس سے معافیاں مانگ رہے تھے، وہ آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا، کہتا میں نے معاف کیا، وہ اپنی زبان میں معافی دے رہا تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں لیکن آپ لجاجت کر رہے تھے، کبھی اس کی ٹھوڑی کے ساتھ ہاتھ لگاتے، کبھی اس کے پاؤں کو پکڑتے، کہتے خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، اس سبز روزے والے کے صدقے مجھے معاف کر دے، معافیاں مانگ رہے تھے۔ اور پھر اس سے ساری مسواکیں لے لیں، ساری مسواکیں اس سے خرید لیں، اور کہا کہ اب تم مہربانی فرماؤ گے ضرور اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کرو کہ میں نے سرکار کے صدقے تمہیں معاف کیا۔ حضرات محترم، ضیاء الامت اس ہستی کا نام ہے جو کشتہ عشق رسول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا کشتہ ہے۔ مجھے حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ بھیرا شریف جو ہمارے مرشد ہیں، آپ نے مجھے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے ایک دفعہ حرمین طیبین سیدین میں حاضر ہوئے، اور پھر آپ نے تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ تو یہ تفسیر لکھنے کا عرصہ تقریباً کافی لمبا عرصہ تھا، اس کے اوپر کافی عرصہ گزر گیا۔ تو میں نے ایک دن عرض کی، پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور ماہ رمضان آتا ہے، تمام پیرانے کرام جو ہیں وہ روزہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، حرم پاک کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ اتنا عرصہ ہو گیا آپ حرم پاک میں حاضری دینے کے لیے آپ کعبۃ اللہ میں نہیں گئے، آپ روزہ رسول کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرا محبوب ہجر میں خوش ہے تو میں ہجر میں خوش ہوں، میرا محبوب فراق میں خوش ہے تو میں فراق میں خوش ہوں، میں اپنے نبی کے مشن کا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے جب تفسیر ضیاء القرآن مکمل کی، آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر ضیاء القرآن مکمل کی تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تیاری کرو، میں تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ منظر دیکھیے، جب روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ حاضری کا وقت ہوتا ہے تو ضیاء القرآن تفسیر حضرت ضیاء الامت نے اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی، رومال آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ایک رومال اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے کونے اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا رومال اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالا ہوا ہے جس نے آنے والے وقت میں سجادہ نشین بننا تھا، ایک رومال اس کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور اس طرح دونوں رومال ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں، تفسیر سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، مواجہ شریف پہ حاضر ہو رہے ہیں اور چیخیں نکل رہی ہیں، روتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری کل متاع ہے قبول فرما لیجئے، یا رسول اللہ یہ میرا کل اثاثہ ہے اس کو قبول فرما لیجئے، یا رسول اللہ یہ میری کل دنیا ہے اس کو
को कबूल फरमा दीजिए। हजरात मोहतरम, ये है वो ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिस शख्सियत ने सिर्फ इश्क़े रसूल के वाक़यात ही रकम नहीं किए, उन्होंने काम करके भी दिखाया है। तफसीर ज़ियाउल कुरान ये क्या है? ये इश्क़े रसूल का एक गुलदस्ता है। सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब पिंडी वाले वो इरशाद फरमाते हैं कि एक तहरीक में मैं जेल में था और एक बंदा मेरे पास आया, आके कहने लगा, शाह साहब आप कुछ पढ़ते रहते हैं, मुझे भी दिखाएं ये क्या आप पढ़ते हैं। तो आपने वो शाह साहब फरमाने लगे, मैं तफसीर ज़ियाउल कुरान पढ़ता हूँ, मैं तफसीर ज़ियाउल कुरान पढ़ता हूँ। वो कहने लगा आप मुझे भी अता फरमा दो, चंद दिनों के लिए मुझे दें, मैं भी पढ़ूँ। वो तफसीर ज़ियाउल कुरान ले गया। जब वापस करने के लिए आया तो मुझे कहने लगा, शाह साहब आप बड़े ज़ीरक इंसान हैं, आप बड़े दाना इंसान हैं, आप एक पढ़े लिखे आलिम दीन हैं, आप बता सकते हैं कि लिखने वाले ने तफसीर कैसे लिखी, लिखने वाले ने ये तफसीर कैसे लिखी है। शाह साहब फरमाने लगे, खूबसूरती से लिखी है, अच्छे तरीके से लिखी है, मोहब्बत से लिखी है। वो कहने लगा, हुजूर अगर आप मेरा एहसास पूछते हैं कि आपने तफसीर कैसे लिखी है, तो मुझे तो यूं लगता है कि ये लिखने वाला इंसान मैंने देखा नहीं, मैंने इनकी ज़ियारत नहीं की, लेकिन मैं इतना समझता हूँ, ऐसे लगता है जैसे ये इंसान गुलिस्तान में जाता है, बाग में जाता है, वहाँ फूलों का रस निचोड़ता है और उनकी खुशबू से अपने पेन को भरता है और पेन को भर के फिर आके अल्लाह और उसके रसूल के नाम को लिखता है। मैंने इस तफसीर के हरफ से, लफ्ज़ से इश्क़े रसूल की खुशबू पाई है, लिल्लाहियत की खुशबू पाई है। हज़रात मोहतरम, मुझे एक दोस्त कहने लगे तफसीर ज़ियाउल कुरान मुख्तसर है। मैंने कहा ये आपका दावा है या आपने इसका मुताला भी किया है? कहने लगा पढ़ने के बाद ही तो बता रहा हूँ कि तफसीर ज़ियाउल कुरान जामे नहीं है, इसके मुकाबले में चंद और तफसीरें बहुत जामे हैं, ये मुख्तसर है। मैंने कहा आपने सही तरह पढ़ी होती तो आप ये शिकायत न करते। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपने तफसीर ज़ियाउल कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तशरीह करते हुए हमद की जो तारीफ लिखी है वो बता सकते हो वो क्या है? कहने लगा इस वक्त तो याद नहीं। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ हमद की तारीफ क्या है। हर वो खूबी और कमाल जिसका सुदूर व ज़हूर इख्तियार और इरादे से हो, उस खूबी की तारीफ को हमद कहते हैं। आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो बात बड़ी गहरी है। हर वो खूबी और कमाल जिसका सुदूर व ज़हूर इख्तियार और इरादे से हो, उस खूबी की तारीफ को नहीं। आप बोले नहीं सही तरह। हम सब हमद करने वाले हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हमद करने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब भी कोई आलिम इसका तर्जुमा करता है तो वो ये कहता है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों को पालने वाला है। जब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं तो फिर रसूलुल्लाह की तारीफ़, इसका क्या माना? फिर जनाब मूसा की तारीफ़, इसका क्या माना? फिर जनाब ईसा की तारीफ़, इसका क्या माना? हज़रात मोहतरम फिर दीगर अम्बिया की तारीफ़ का क्या माना? फिर अपने जहान में अपने दोस्तों की तारीफ़, इसका क्या माना? तो कितने लोगों की आप अपनी माँ की तारीफ़ करते हैं, बाप की तारीफ़ करते हैं, सारे जहान की अच्छे लोगों की तारीफ़ करते हैं। तो इधर कहते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अगर आप इस तारीफ़ को पेश नज़र रखेंगे जो हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई है तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हमद उस तारीफ़ को कहते हैं, हमद कहते हैं हर वो खूबी और कमाल जिसका सुदूर व ज़हूर इख्तियार और इरादे से हो, उस खूबी की तारीफ़ करेंगे तो हमद बनेगी। अब मुझे बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी खूबियाँ, जितने कमालात हैं, किसके इख्तियार और इरादे से हैं? अल्लाह के इख्तियार और इरादे से।
تو جب آپ رسول اللہ کی خوبیوں کی تعریف کریں گے تو یہ خوبی وہی ہے جو اللہ کے اختیار اور ارادے سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کہیں گے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب آپ نبی پاک کی تعریف کریں گے نا تو یہ بظاہر تو نبی پاک کی تعریف ہوگی، حقیقت میں خدا کی تعریف ہوگی، یہ حمد ہوگی. آپ جناب حضرت آدم کی تعریف کریں، صحیح تعریف کریں تو جو آدم کی تعریف بظاہر آدم کی تعریف ہوگی، حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی. جناب نوح کی تعریف کریں گے، بظاہر جناب نوح کی تعریف ہوگی، حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی. حضرات محترم تفصیل میں نہیں جاتا، جتنے بھی کمالات یہ بکھرے ہوئے ہیں ساری کائنات میں، یہ سب اللہ کے اختیار اور ارادے سے ہیں. اس لیے کسی نبی کی تعریف کرو، کسی ولی کی تعریف کرو. جب تم نبی کی تعریف کرو گے، ولی کی تعریف کرو گے تو یہ سارے کمالات اللہ کے اختیار اور ارادے سے ہیں. بظاہر نبی اور ولی کی تعریف ہوگی، حقیقت میں اللہ کی حمد ہو جائے گی. میں نے کہا صرف اس ایک جملے کی کوئی شرح لکھنے بیٹھ جائے، خود لکھے، پھر اپنے بیٹے کو کہہ جائے، پھر اپنے پوتے کو کہہ جائے، اور پوتا پھر اپنی اگلی نسل کو کہہ جائے، صبح قیامت تک لوگ اس کی ایک جملے کی شرح کرتے رہیں، وہ نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن اس ایک جملے کی شرح مکمل نہیں ہوگی. اتنا جامع جملہ ہے، اتنا جامع جملہ ہے. میں نے کہا جامعیت کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مالک یوم الدین کی تشریح میں آپ نے ارشاد فرمایا، پورا تفسیری گلشن آپ نے اس کی سیر کی اور ایک جملہ نکالا اور ایسا جامع قسم کا جملہ چن کے اپنی تفسیر میں رکھا کہ جس کی جامعیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں. مالک اسے کہتے ہیں المتصرف فی الآیان المملوکۃ کیف شاء. مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی مملوکہ اشیاء میں جیسے چاہے تصرف فرمائے. مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی مملوکہ اشیاء میں جیسے چاہے تصرف فرمائے. مجھے بتائیے نبی کس کی ملکیت میں ہے؟ نبی کس کی ملکیت میں ہے؟ ولی کس کی ملکیت میں ہے؟ جبریل کس کی ملکیت میں ہے؟ اسرافیل کس کی ملکیت میں ہے؟ میکائیل کس کی ملکیت میں ہے؟ اسرائیل کس کی ملکیت میں ہے؟ وہ حضرات محترم جب نبی اللہ کی ملکیت میں ہے تو اپنی ملکیت کی چیز میں اللہ جو چاہے رکھے. اگر علم غیب عطا فرمائے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اپنی ملکیت کی چیز ہے تو اللہ کریم اگر اپنے نبی کو وصال کے بعد زندگی عطا فرما دے اور قوت متصرفہ عطا فرما دے اور حضرت بوصیری کا فالج دور ہو جائے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو؟ اللہ مالک ہے اور مالک کی یہ شان ہے المتصرف فی الآیان المملوکۃ کیف شاء. حضرات محترم یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں حضرت جبریل امین اس کی شرح کریں. تو چونکہ اللہ کی صنعت کو، اللہ کی صفت کو کوئی گھیر نہیں سکتا، چاہے فرشتہ ہو یا چاہے کوئی انسان ہو. تو جبریل امین بھی صبح قیامت تک اس ایک جملے کی شرح کرتے رہیں تو شرح ختم نہیں ہوگی. اتنی جامع ہے تفسیر ضیاء القرآن، اتنی جامع ہے تفسیر ضیاء القرآن. اس لیے میرے دوستو سویرے اٹھ کے جہاں ناشتہ کرتے ہو، روح کے ناشتے کے لیے تفسیر ضیاء القرآن بہت ضروری ہے. روح کے ناشتے کے لیے تفسیر ضیاء القرآن بہت ضروری ہے. اور پھر جو سیرت کا کام آپ نے کیا وہ اتنا مارکۃ الآراء ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ باوضو ہو کے ضیاء النبی شریف کی 5ویں جلد پڑھنا شروع کر دیں. ربیع الاول آ رہا ہے، ربیع الاول شریف آ رہا ہے. آپ باوضو ہو کے تفسیر سیرت ضیاء النبی کی 5ویں جلد پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہو جائے گی. جتنی پاکیزگی آپ کی طرف سے بڑھے گی اتنا انعام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھے گا. حضرات محترم
کتابیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، لیکن وہ 1 2 4 10 15 20 کتابیں ان سے استفادہ کیا اور کتاب لکھ دی، لیکن حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تفسیر ضیاء القرآن پڑھیں یا ضیاء النبی کی کتاب پڑھیں جو سیرت کی کتاب ہے، تو آپ نے کوئی لائبریری چھوڑی نہیں جس کو کھنگالا نہیں۔ کتنے انسائکلوپیڈیا برٹھانے کا اور کتنے دیگر انسائکلوپیڈیاز ہیں جن کے حوالے آپ کو ملتے ہیں، لکھوں کھا کتابیں نچوڑ کر آپ نے وہ 7 جلدیں سیرت ضیاء النبی کی تیار کی۔ اور انسان حیران ہوتا ہے کہ سیرت لکھنے بیٹھے تو ایران کی صورتحال بھی بیان کی کہ حضور کی تشریف آوری کے وقت یہ جو متمدن تہذیبیں تھیں کس کیفیت میں تھیں، ایران کس پوزیشن میں تھا، ہند کس پوزیشن میں تھا، عرب کس پوزیشن میں تھا، یہ مصر کس پوزیشن میں تھا، یہ یونان کس پوزیشن میں تھا۔ جتنی اس وقت کی متمدن تہذیبیں تھیں اور ان کی جتنی خرافات تھیں اور ان کا جو ماحول تھا وہ سارے کا سارا لکھا، اور لکھنے کے بعد پھر بیان کیا اور لوگوں کو بتایا جہان کا رنگ پھیکا کتنا تھا، مصطفیٰ نے رنگ کیسے بھر دیا ہے۔ آج کے دور کا ایک چیلنج ہے، مستشرقین، تحریک استشراق، دشمنان دین، ملحد، بے دین، لبرلز، وہ روزانہ اسلام کے اوپر نئے سے نئے انداز میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ کبھی قرآن مقدس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اعزاز ہے کہ جب میرے آقا کی سنت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا اور پرویز حملہ کر رہا تھا، حضور ضیاء الامت اس وقت جامعہ الازہر مصر میں پڑھتے تھے، آپ نے اس کے رد کے اوپر کتاب لکھی تھی، سنت خیر الانام، اور ایسی کتاب تھی کہ اس نے تلوار کا کام کیا اور پرویزی فرقے کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ آج کتنی بہت بڑی یونیورسٹیوں کے سلیبس میں وہ کتاب شامل ہے۔ ایک طالب علم نے لکھی، لکھنے والا طالب علم ہے، لیکن یونیورسٹی کے دکاترہ، یونیورسٹی کے دانشور، یونیورسٹیوں کے سکالرز وہ کہتے ہیں یہ کتاب سلیبس میں رکھنے کے قابل ہے۔ اور حضرات، جب قرآن مقدس پہ حملہ ہوا، قرآن مقدس کے بارے میں سوالات کیے گئے، رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں سوالات کیے گئے، تو ضیاء النبی کی آخری 2 جلدیں ان کافروں کے جوابات میں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پہرا دیں اور کافروں کے دانت کھٹے کر دیں، اور کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی لبرل آپ کے سامنے بول نہ سکے، تو آپ ضیاء النبی شریف کی آخری 2 جلدوں کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ مراد حاصل ہو جائے گی۔ حضرات محترم، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ صرف کتابی دنیا کے بندے نہیں ہیں۔ اگر روحانی تصرف کے حوالے سے میں عرض کروں تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ داتا صاحب نے لوگوں کو کہا کہ تمہارا مرشد پیر محمد کرم شاہ ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے ارشاد فرمایا، حافظ حاجی نذیر احمد صاحب کو، فالیے کے ہیں، قادر آباد کے، انہیں کہا کہ تمہارے مرشد پیر محمد کرم شاہ صاحب میں جاؤ، ان کے جا کے بیعت ہو جاؤ۔ حضرات محترم، میں اپنا ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ دور میں کبھی میٹھا ٹوانا یہ خوشاب میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، تو میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں بیسک گجرات سے بلانگ کرتا ہوں، میرا تعلق ضلع گجرات تحصیل کھاریاں سے ہے، تو وہاں میں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا، میری ڈیوٹی تھی، پیر صاحب قبلہ نے لگائی ہوئی تھی۔ طبیعت خراب ہو گئی، 3-4 ڈاکٹر حضرات دوست تھے، انہوں نے ٹریٹ کیا۔ جمعے کے بعد
لیکن میری طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ شام کا وقت ہوا، وہ ڈاکٹر صاحبان تو چلے گئے، میں چارپائی پہ شمالاً جنوباً چارپائی کا رخ تھا، اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا، قبلے کی طرف میرا منہ تھا اور کڑیوں کی چھت تھی، میں اس کو چھت کو دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر رب نواز صاحب وہ میرے میزبان تھے، تو میں کڑیوں کے چھت کو دیکھتے دیکھتے سوچ رہا تھا کہ تیرا گھر ضلع گجرات میں، پھر آگے پورا ضلع، اس کے بعد منڈی بہاؤالدین، پھر آگے ضلع سرگودا، پھر آگے ضلع خوشاب، یہ 4 ضلعوں کی دوری کے اوپر تم گھر سے دور اتنے پڑے ہو، اگر تمہارے ساتھ کوئی رضا قضا ہو جائے تو تمہارا والی وارث کون ہے؟ تمہارا والی وارث کون ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، کڑیوں کی چھت تھی، اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے 4 ضلعوں کی دوری پہ تم بیٹھے ہو تو تمہارا یہاں والی وارث کون ہے؟ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگتی ہے تو چارپائی کے اس طرح میرے منہ کے سامنے حضور ضیاء الامت تشریف لے آتے ہیں اور میرے اس طرح رخسار کے اوپر پیار کر کے فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو تم اکیلے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم، پرے رہن دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے۔ آخری بات سن لیں، داتا صاحب دربار کے اوپر عرس پاک کے موقع پہ میری تقریر تھی اور مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اعلان کر رہے تھے، تو انہوں نے میرا تعارف اس حوالے سے، ہمیں تو ساری دنیا حضور ضیاء الامت کے واسطے سے جانتی ہے، وگرنہ کون جانتا ہے ہماری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے۔ تو وہ مفتی صاحب فرمانے لگے، اب میں ایک بہت بڑی ہستی کے شاگرد کو بلانا چاہتا ہوں، تو ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس ہستی کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ وہ ہستی وہ ہے کہ 4 گھنٹے کوئی فصیح اللسان انسان اس کے بارے میں اس کے خلاف گفتگو کرے۔ داتا صاحب دربار کے اوپر کھڑے ہو کے مفتی اقبال صاحب نے کہا کہ وہ ہستی وہ ہے کہ 4 گھنٹے کوئی فصیح اللسان اس ہستی کے خلاف تقریر کرے، اور 4 گھنٹوں کے بعد جس مجمع کے سامنے تقریر کی گئی ہے اس کے سامنے حضور ضیاء الامت کی تصویر کر دی جائے تو سارے لوگ کہیں گے یہ تقریر کرنے والا جھوٹ بول رہا تھا، یہ بابا سچا ہے۔ جس ہستی کے چہرے میں اتنا حسن تھا، وہ کہتے ہیں نا حضرت امام محمد کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اس محمد کو دیکھ کر، امام محمد کو دیکھ کر کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو جس محمد کے سارے غلام ہیں وہ محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضرت ضیاء الامت کے چہرے کو دیکھ کر ہی بندہ سحر کا شکار ہو جاتا تھا اور ان کے قدموں میں گر جاتا تھا۔ مجھے پھر بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان نیک بندوں سے، ان کی سیرت سے، ان کے نقوش پا سے، ان کے نقوش راہ سے، ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں دعا کروں گا کہ حضرت مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب، آپ حرمین طیبین سعیدین میں ہیں، اللہ کریم ان کی حاضری قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اللہ کریم ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔